I'm Areeb Azhar and you've logged on to bolojawan.com. یہ اس پہ آ جاتے ہیں. آپ نے پچھلے دنوں گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک ٹیلی تھون کی تھی, احساس ٹیلی تھون کے نام سے, جس میں 2 ارب 76 کروڑ لوگوں سے جمع کیا گیا. اس کے بعد مولانا طارق جمیل نے ایک دعا کرائی جس میں جہاں تک میرے حساب سے دیکھیں تو بات تو انہوں نے بالکل سچ کی تھی کہ جی میڈیا جھوٹ بھی بولتا ہے. کوئی ایسا میڈیا مجھے آپ دکھا دیں جنہوں نے کبھی ایسے جھوٹ نہ بولا ہو. دوسرا, انہوں نے جو خواتین کو تھوڑا سا انہوں نے پنچ کر دیا تھا, جس میں خواتین بڑی اگریسو ہو گئی, ویڈیوز پہ ویڈیوز اور یہ سارا کچھ ان پہ الزامات لگانے شروع کر دیے, جس پہ مولانا صاحب آئے. انہوں نے بڑے آرام سے ایک عقل مندانہ میں کہتا ہوں بلکہ انہوں نے فیصلہ کیا, انہوں نے معافی مانگی اور چپ کر کے سائڈ پہ ہو گئے. کیونکہ مجھے یہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ گلیلیو سے 1611 میں عدالت نے معافی منگوائی تھی کہ اس نے کہا تھا, اس نے بتایا تھا کہ دنیا کس طرح گھومتی ہے اور یہ باقی جو ہے پلانٹس کس طرح سورج کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. تو اس پہ اس نے سمپل معافی مانگی اور باہر آ گیا. اور وہی دیکھ لیں آج بھی دنیا اسی طریقے سے گھوم رہی ہے جو اس نے 1600 میں کہہ دیا تھا. تو عدالت نے تو اپنا ایک ڈیسیجن دے دیا. اسی طرح مولانا طارق جمیل نے بھی بات کر دی تھی کہ جی میڈیا جھوٹ بولتا ہے, وہ ابھی بھی بولتا رہے گا. انہوں نے معافی مانگی اور وہ سائڈ پہ ہو گئے. تو اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ تو ایک تو جب وہ بات کر رہے تھے کہ جھوٹ بولا جاتا ہے صبح شام پاکستان کی میڈیا پہ, تو جو شکلیں تھی وہ تمام اینکر پرسنز کی دکھائی گئیں. پھر جو چینل والی چیز تھی اس پہ بھی لوگوں نے افینس لیا کہ بھئی کون سا وہ چینل ہے جس کو آپ تذکرہ کرے تھے, کیونکہ سب پہ بات آ گئی. اچھا, وہ لیکن اس کے بعد ہی وہ آ گئے کہ جی ہمیں ثبوت دیں آپ. انہوں نے کہا جی میں معافی مانگتا ہوں, میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے, بس چپ کرو آپ تم لوگ. کیا سب کو جیسے پتہ نہیں کہ میڈیا ہمیشہ سچ بول رہا ہوتا ہے, یہ تو جیسے دودھ کے دھلے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی میڈیا اتنا آفینسو کیوں ہو جاتا ہے جب ان کے اوپر آتی ہے. جس طرح بات وہی ہے, وکیلوں کے اوپر آتی ہے تو سارے وکلا اکٹھے ہو جاتے ہیں, ڈاکٹرز پہ آتی ہے سارے ڈاکٹرز اکٹھے ہو جاتے ہیں, اب میڈیا پہ آتی ہے تو سارا میڈیا ایک ساتھ ہو جاتا ہے. ویسے ایک دوسرے کو پورا دن گالیاں دیتے رہیں گے یہ لوگ. یہ آپ کی والی بات صحیح ہے کہ چاہے میڈیا ہو چاہے لائرز ہو, اپنے مفاد کے لیے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. مگر ایک تو مولانا نے ایک ہی حلے میں پورے میڈیا کو لے لیا, پھر ساتھ میں انہوں نے وہ چینل کو بھی گھسیٹ دیا کہ بھئی چینل کے مالک نے کہا, تو پھر وہ سارا ظاہر سی بات ایک پریشر تو میڈیا پہ بن گیا تھا. اچھا, اوپر سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ میڈیا والے اپنا پیسہ ویسا سب کچھ فورگو کر کے خان صاحب کے اس پورے ٹیلی تھون کو فری کوریج بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو آگ تو لگنی ہے, ٹھیک ہے, اور جیو والوں کو تو خاص طور پہ لگنی ہے کہ میر صاحب ابھی جیل میں, پھر بھی وہ گڈ ول میں نیشنل یونٹی کے چکر میں جیو نے بھی ساتھ سب چینل سے آپ کی یہ نشریات دکھائی. اچھا, پھر خان صاحب نے لگے ہاں تو وہ بھی آپ نے کر دیا کہ قوم کی بیٹیوں کو کون نچا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو عمران خان سے پوچھے. ایک تو وہ بھی آیا تھا کہ بھئی جتنا ناچ گانا ہوا تھا. دیکھیں جو لوگوں کا ریزنٹمنٹ ہے وہ کافی حد تک جائز ہے. ٹھیک ہے, ایک تو پولیٹیکل ریزنٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارا نون لیگ والا آدمی ہے جو کہتا تھا یار جب تک پاور تھی تو آپ شہباز شریف میاں صاحب کے گوٹے گٹے پکڑ کے بیٹھے ہوتے تھے, اب عمران خان صاحب آئے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی یہ اس سے زیادہ پرہیزی متقی مدینہ کی ریاست کا درد رکھنے والا نہیں ہے. تو یہ اب آپ بائی پارٹیزن ہو رہے ہیں. تو ایک چیز تو مولانا کی پارشیلٹی پہ آتی ہے. دوسری بات جس پہ لوگ خاص طور پہ جو مجھے بھی لگتا ہے کہ مولانا دعا مانگتے پتہ نہیں آپ کو لگتا ہے یعنی وہ بہت ہی نوزیٹنگ ہے. بھئی آپ آرام سے بھی دعا کر سکتے ہیں. نہیں, آپ دیکھیں بات بالکل صحیح کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے, اس کا بھی مجھے جواب دینا آپ کو پڑے گا کہ جو نون لیگ کے ساتھ مولانا بیٹھتے تھے اور وہ کہتے تھے, مولانا نے اس کے اوپر بڑا کلیئر جواب دیا کہ جی میں ان کو بھی نصیحت ہی کرتا تھا, اور یہ انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ میں ان کو اچھی نصیحت ہی کرتا تھا. دیکھیں ایک عالم دین ہے, ان کا کام ہے نصیحت کرنا. غلط ہوگا کوئی اس کو بھی نصیحت کریں گے, صحیح ہوگا اس کو بھی. بڑے بڑے لوگوں کو وہ صحیح راستے پہ لے کر آئے ہیں, یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے. ہم نے دیکھا کہ کیسے کیسے لوگ چینج ہوتے آئے ہیں, مولانا کی وجہ سے ہی ہوئے. تو اس وجہ سے ایک بندے کو اس کے اوپر ایک لیبل لگا دینا کہ جی وہ ان کے ساتھ کیوں بیٹھتے تھے, ان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے, یہ غلط ہے. جہاں تک ہاں کہ تھوڑا سا مولانا نے وہ جسے کہتے ہیں جذباتی ہو کے جب تقریر وہ اپنی دعا کی ہے تو اس میں تھوڑا سا وہ اوور بورڈ ہوئے, جس کی وجہ سے جو اور لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم لوگ بھی ایسے ہیں کہ فورگو نہیں کرتے, جانے نہیں دیتے. ٹھیک ہے, اگر ایک بندے نے ایک دفعہ ایسا کر دیا ہے تو آپ اس کو بڑا دل آپ کر لیں تھوڑا سا اور آپ جانے دیں ایک دفعہ.
آپ نے ایک مینشن کر دی چیز، اگلے نے اس کو ایک طرح سے کر دیا. اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، مذاق اڑ رہا ہے ان کا، جو کہ بہت غلط ہے. یار کسی بھی عالم دین کا مذاق نہیں بنانا چاہیے. دیکھیں ہمیں نہیں پتا کہ وہ بندہ کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے، یہ اللہ جانے وہ جانے. بہتر یہ ہے کہ دیکھیں ایک بندے نے اگر ایک بات کی اور اس کے اوپر اس نے معافی مانگ دی، وہاں ہمیں اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے، رادر کہ ہم اس کو اب میمز بنانے شروع کر دیے اور مذاق اڑانا شروع کر دیا. اور یہ صرف ان کا نہیں، کوئی بھی بندہ ہو. دیکھیں جہاں تک پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے وہاں تو سارے، کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں ہر وقت، تو اس لیے ان کا مذاق تو بنے گا. اور وہ جو آپ جس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں کئی دفعہ صبح. دیکھیں میڈیا والوں نے تو شاید مولانا کو معاف کر دیا، بٹ جو فیمنسٹ ہیں انہوں نے ابھی تک معاف نہیں کیا، اور وہ والی معافی ابھی تک مولانا کی رہتی ہے. وہ دو ایکسٹریمز کا ایک دم سے موقع ملا ایک ایکسٹریم کو کہ جی ہم دوسرے کو ذرا اس پہ پش کر دیں. خیر مولانا کی ذات کو اس پہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس کو کون ان کے اوپر کیا کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں وہ بڑے دل والے بندے ہیں. وہ معافی انہوں نے اگر ان سے مانگ لی، باقیوں سے بھی مانگ لیں گے تو وہ مسئلہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا رسپانسبل ہونا پڑے گا ایز اے نیشن، اور جو خاص طور پہ کیونکہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر ہی زیادہ اس وقت ہیں، ہم بھی یہی ہیں، تو ان سے بھی ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں نے ہر چیز کا مذاق ہمیں نہیں بنانا. جو کئی سیریس، اب ہم نے کرونا کا بھی مذاق بنا لیا ہوا ہے، مطلب ایک سیریس چیز ہے، اس کو بہت سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں نے اس کو بھی مذاق میں لے لیا، تو یہ مذاق نہیں ہے، بار بار اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. میاں صاحب ابھی مولانا ہی کسی چیز سے جڑا ہوا آج کے اگر ٹاپ ٹرینڈ دیکھ لیں تو وہ حامد میر صاحب پہ اور وکل وقار زکا صاحب بھی واپس جنہوں نے انٹری ماری اور مولانا کی سپورٹ میں، تو انہوں نے حامد میر صاحب کو بھی رگیڑا اور محمد مالک صاحب کو بھی انہوں نے گھسیٹا. اچھا ان کا نام یہ لسوڑے کیا ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ لسوڑا میرا بھی کل یہی سوال تھا کہ جی یہ کیوں محمد مالک صاحب کو کیوں یہ لسوڑا کہہ رہے ہیں. یہ تو اب میں نہیں کچھ جواب دے سکتا، لیکن بات یہ ہے میں نے جس طرح بات کی کہ دونوں سائڈ کہ مولانا کی بات ہوئی، مولانا نے معافی مانگی، مولانا خود سائڈ پہ ہو گئے. نہ مولانا نے کسی سوشل میڈیا والے سے کہا کہ بھائی ان کو اب تباہ کر دو اس کے اوپر، نہ کسی سے انہوں نے یہ ایکسپیکٹ کیا. ٹھیک ہے مٹی پائے آگے چلیں. ہم لوگوں کو تھوڑا سا احساس کرنا پڑے گا کہ دیکھیں ہر بندہ اس چیز کو پازیٹیولی نہیں لے سکتا مذاق کو. پولیٹیشنز کیونکہ ان کا کام ہے صبح شام گالیاں دینا لینا، ان لوگوں کو اس طرح کا فرق نہیں پڑتا. لیکن ہر بندہ جو ایک عام بندہ ہے اس کو بخش دیا کریں. ٹھیک ہے آپ نے اس کی کوئی غلطی پکڑ لی اس کو بتا دیں، اور دیٹ از آل، ختم کریں اس چیز کو. I'm Areeb Azhar and you've logged on to bolojawan.com.